السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کئی تازہ ترین خبریں سنانے والے ہیں۔ چلیے پہلی خبر شروع کرتے ہیں۔ مولانا سید اشہد رشیدی صوبہ اتر پردیش کے امیر شریعت منتخب۔ جمعیت علماء اتر پردیش کے زیر انتظام امارت شریعہ اتر پردیش کا ایک اہم نمائندہ اجتماع مولانا عبدالشکور ہال دارالمبلغین احاطہ شوکت علی باغ لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت نائب امیر الہند مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری نے فرمائی، جبکہ نظامت کے فرائض مفتی اشفاق احمد صاحب اعظمی نے انجام دیے۔ اجلاس کا آغاز جناب قاری عبدالمعید صاحب استاذ دارالمبلغین لکھنؤ کی تلاوت اور مولانا احمد عبداللہ رسول پوری آرگنائزر جمعیت علماء ہند کی نعت پاک سے ہوا۔ اجلاس میں جمعیت علماء کے اہم ذمہ داران کے علاوہ اتر پردیش کے 60 اضلاع کے 150 سے زائد نمائندگان نے شرکت کی۔ سابق امیر شریعت مولانا عبدالعلیم فاروقی علیہ الرحمہ کے لیے مفتی سید محمد عفان صاحب منصور پوری و مولانا مفتی ذکاوت علی قاسمی صاحب ناظم امارت شریعہ ہند نے نہایت وقیح و دلسوز انداز میں تعزیتی کلمات پیش فرمائے اور ایک تعزیتی تجویز منظور کی گئی۔ اس کے بعد بدر العلوم گڑھی دولت کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا محمد عاقل صاحب رکن شورا دارالعلوم دیوبند نے امیر شریعت کے لیے مولانا سید اشہد رشیدی صاحب کا اسم گرامی پیش فرمایا۔ تمام حاضر ارکان نے اتفاق رائے سے مولانا سید اشہد رشیدی صدر جمعیت علماء اتر پردیش کو تیسرا امیر شریعت اتر پردیش منتخب کیا، جس کی تائید مولانا حافظ عبدالحی مئو، مفتی جمیل الرحمن پرتاپ گڑھ، حافظ عبدالقدوس ہادی کانپور، مولانا ابرار احمد قاسمی لکھنؤ، مولانا محمد اسجد لخیم پوری، مولانا محمد اسجد غازی آباد، ان کے علاوہ کئی اراکین نے تائید کی۔ مولانا مفتی سید محمد عفان منصور پوری نے مفتی اشفاق احمد اعظمی کو نائب امیر شریعت مشرقی یوپی اور مولانا محمد عاقل شاملی کو نائب امیر شریعت مغربی یوپی کے لیے نام کی تجویز پیش کی، جسے ہاؤس نے باتفاق رائے منظور کیا۔ صدر اجلاس مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری نے اپنے کلیدی و صدارتی خطاب میں امیر شریعت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب صدر جمعیت علماء یوپی و محتم جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد اور نائب امیر شریعت مفتی اشفاق احمد اعظمی اور مولانا محمد عاقل شاملی کے ناموں کا باضابطہ اعلان فرمایا۔ لوگوں کے اتفاق رائے سے انتخاب پر خوشی و مسرت کا اظہار کیا اور اپنی دعاؤں سے نوازا، اور موصوف نے امید ظاہر کی کہ امارت شریعہ اتر پردیش کا انتخاب نو انشاءاللہ لوگوں میں نیا عزم و حوصلہ عطا کرے گا۔ یہ ایک خوش آئند عمل ہے اور ملت کے اتحاد کی علامت ہے۔ واضح رہے کہ اس نمائندہ اجتماع میں پہلی بار دونوں جمعیتوں کے اہم ذمہ داران، اراکین عاملہ، صدور نظامہ ایک ساتھ شریک ہوئے۔ دونوں جمعیتوں کے افراد کو دعوت نامہ دیا گیا، جس میں 175 افراد نے شرکت کی۔ صدر محترم نے حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ملت اسلامیہ اور مسلمانوں کی ضروریات پر نظر رکھے اور تدارک کی پوری کوشش کرے، اختلافات اور نزاعات کو ختم کرائے اور محکمہ شریعہ کی طرف لوگوں کو رجوع کرنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں امارت شریعہ کی ضرورت و اہمیت کا احساس مختلف پروگراموں سے عامت المسلمین کو دلائی۔ باصلاحیت، مخلص و تجربہ کار افراد اپنی خدمات پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ نزاعات، اختلافات سے معاشرے کو ہر حال میں بچانے کی کوشش کرے۔ شیطان کا سب سے اہم کام جھگڑا کرانا ہے، علماء کا سب سے اہم کام جھگڑا ختم کرانا ہونا چاہیے۔ محکمہ شریعہ کے تعلق سے اعلامیہ مولانا عبدالباری فاروقی لکھنوی نے پیش کیا، جس میں مختلف اضلاع میں محکمہ شریعہ کے قیام کی اپیل کی گئی۔ جہاں قائم ہے وہاں مزید منظم و مستحکم بنایا جائے اور جہاں قائم نہیں ہے وہاں قائم کیا جائے۔ اس سلسلے میں لوگوں نے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور اضلاع میں محکمہ شریعہ قائم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ آخر میں صدر محترم کی دعا پر اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ وہیں دوسری جانب شدت پسند گو رکشکوں کے ذریعے مہلوک آرین مشرا کی ماں کا سوال: مسلمان کو کیوں مارو گے؟ کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ کیا ہمارے بھائی نہیں؟ تم ایک مسلمان کو کیوں مارو گے؟ یہ سوال ہے آرین مشرا کی ماں کے، جس کو نام و نہاد گو رکشکوں نے مسلمان سمجھ کر قتل کر دیا۔ جب آرین مشرا کے والد جیل میں ملزم سے ملنے گئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم نے آرین مشرا کو کیوں مارا، تو اس کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم نے سمجھا وہ مسلمان ہے۔ واضح رہے کہ 19 سالہ آرین مشرا کو ہندوتوا گروپ بجرنگ دل سے وابستہ افراد نے گائے کا اسمگلر اور مسلمان ہونے کے شبے میں گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ آرین مشرا کی غمزدہ ماں نے روتے ہوئے کہا کہ انہوں نے میرے بیٹے کو یہ سوچ کر گولی مار دی کہ وہ مسلمان ہیں۔
کیا مسلمان انسان نہیں؟ کیا ہمارے بھائی نہیں؟ تم مسلمان کو کیوں مارو گے؟ مسلمان ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارے دکھ مصیبت میں ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہیں۔ آریان کو 23 اگست کو ہریانہ کے پلول ضلع میں NH-19 پر گٹ پوری ٹول پلازا کے قریب سر اور دائیں کندھے پہ گولی مار دی گئی۔ نام و نہاد گورکش اور بجرنگ دل کارکن انل کوشک نے تقریباً 30 کلومیٹر تک پیچھا کیا اور آریان مشرا کے کندھے اور سینے میں گولی مار دی۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔